السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی ماہ فہد اسپرچول لیڈز کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید ہے آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی جو لوگ میرے چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بے حد شکریہ، اور جو لوگ صرف ویڈیو واچ کرتے ہیں تو پلیز آپ سبسکرائب بھی کیا کریں، اور اس نیک عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کے نیکسٹ ضرور شیئر کیا کریں۔ جزاک اللہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایسے کون سے 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ یاد رہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، انسان اپنے اپنے گناہوں میں ڈوبا ہوگا اور سورج جو ہے وہ سوا نیزے پہ ہوگا، لہذا تپش اور گرمی بے حد ہوگی۔ تو ایسے میں صرف 7 لوگ ہوں گے جن کو اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ وہ 7 لوگ کون سے ہیں؟ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1423 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا نمبر 1، انصاف کرنے والا حاکم، عادل حکمران۔ دوسرا ہے وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوان ہوا ہو، مطلب کہ جس نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہو، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے، یہ تیسرا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اسی پر جمع ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے۔ پانچواں ہے ایسا شخص جسے کسی خوبصورت عورت اور عزت دار عورت نے بلایا لیکن اس نے یہ جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا ہے وہ انسان جو صدقہ کرے اور اس سے اس درجہ چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ ساتواں وہ شخص ہے جو اللہ کو تنہائیوں میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنے لگ جائیں۔ جی یہ 7 لوگ تھے۔ اب اس حدیث کی ذرا ہم لوگ تشریح کر لیں کہ ان جو 7 لوگ ہیں ان کا کیا مقصد ہے، اور کیا ہم بھی ان لوگوں میں سے ہو سکتے ہیں جن کو اللہ پاک قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب کرے۔ اللہ پاک اس ویڈیو کو سننے والے سب لوگوں کو قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب کرے۔ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اور سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور گرمی جو ہے وہ حد سے زیادہ ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں محشر کی گرمی سے محفوظ رکھے، آمین۔ سب سے پہلا شخص انصاف کرنے والا حاکم ہے۔ عادل حکمران اللہ پاک کو بہت پسند ہے، جس نے اپنے وقت میں جب اس کا دور حکومت ہے اس نے عدل سے کام لیا ہو، لیکن آج کے دور میں کوئی بھی حکمران جو ہے وہ عدل نہیں کرتے۔ ہر چیز سکرپٹڈ ہے، اندر کیا ہو رہا ہے، پیچھے اس کے کیا ہے، ہر چیز گویا کہ ہر چیز پہ اعتبار کرنا بالکل جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے۔ اگر ہم عدل عمر کی بات کریں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جو کہ عمر ثانی تھے ان کے دور کی بات کریں تو ان کا عدل اور آج کا عدل کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کے دور میں ایک عورت کہاں سے چلی تھی اور دمشق پہنچ گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اکیلی عورت، ایک وقت آئے گا کہ اکیلی عورت اتنا سفر کرے گی لیکن اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تو وہ عورت جو تھی خراسان سے چلی تھی شاید اور دمشق پہنچ گئی تھی، تو راستے میں حضرت عمر کھڑے تھے، تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ کیا تجھے ڈر نہیں لگ رہا کہ تو اکیلی کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ یا تو عمر مر گیا ہے یا پھر تو عمر ہے،
ورنہ اس کے علاوہ مجھ سے اتنے لمبے سفر میں کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ کوئی ایک راہ چلتی عورت کو کھڑا کر لے اور مجھ سے اس طرح کا سوال کرے۔ لیکن آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے، گھر سے نکلی جو بنت ہوا ہے اس کی عزت ہی محفوظ نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھر سے نکلنے والی جو ہیں وہ خود دعوت دیتی ہیں، نہیں، اگر وہ باپردہ ہے اور اپنے فرائض کے لیے باہر جا رہی ہے، بھی ہر کسی کی مجبوریاں ہیں، دہلیز پار کرنے والی ہر جو ہے وہ بنت ہوا بے حیا نہیں ہوتی، کچھ مجبوریاں بھی اس کو جو ہیں وہ اس قدر مجبور کر دیتی ہیں۔ لیکن اگر مجبوری نہ بھی ہو تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ تو کسی نے لکھا تھا کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ آپ کے ڈر سے وہ گلی کی نکڑ سے کسی اور گلی میں ٹرن لے لے تو پھر آپ میں اور گلی کے میں جو کھڑا کتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مرد آپ جہاں بھی ہیں تو عورتوں کے محافظ بن جاؤ، جو بھی ہیں، عورت بے شک آپ کو جاننے والی ہے نہیں جاننے والی، تو آپ کم سے کم اسے تھوڑی دیر کے لیے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ گزر جائیں، یا پھر کوئی اور اگر اس پہ کچھ کر رہا ہے تو ضرور اس کی ہیلپ کریں۔ اس طرح اگر ہم عدل کی بات کریں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز، جنہیں عمر ثانی کا لقب دیا گیا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تھا تو لوگ کہتے تھے گویا آسمان اور زمین کے درمیان ایک کنڈا کھڑا ہو گیا، یہاں کنڈے سے مراد ہے ترازو لگ گیا، اس طرح سے ناپ تول اور کسی بھی چیز میں ذرا بھی کوئی اونچ نیچ نہیں تھی۔ دوسری بات ہے وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوان ہو، مطلب کہ وہ اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں ہی لگا رہتا تھا، اور وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے۔ آج کے دور میں کوئی ہے ایسا شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے؟ نہیں، ہمارے مرد جو ہیں وہ بہت ٹائم پہ جاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے فرض پڑھے سنتیں چھوڑ دیں اور نفل چھوڑ دیے اور جلدی جلدی گھر کو واپس آ گئے، اور جاتے بھی جمعے کے جمعے ہیں۔ نہیں، اپنے شوہروں کو، اپنے گھر کے مردوں کو ٹائم پہ بھیجا کریں، جمعہ کے لیے یا اس کے علاوہ دوسری نماز کے لیے انہیں ریمائنڈ کرواتے رہا کریں کہ ٹائم گزر رہا ہے۔ تو جس شخص کا دل مسجد میں لگا رہے، تو ہم میں سے ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے، اگر دل مسجد میں لگا رہے تو دیکھیں اللہ پاک اسے عرش کا سایہ نصیب کر رہا ہے۔ لہذا یہ دل کی کیفیت ہے کہ کس شخص کا دل کرتا ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھا رہے اور اسے وہاں سے سکون حاصل ہو۔ نیکسٹ ہے ایسے دو شخص جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں اور اسی پر جمع اور اسی پر جدا ہوئے۔ دو شخص ایسے جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اگر کسی سے ہماری محبت ہے تو وہ اللہ کے لیے، اس لیے کہ وہ نیک ہے، وہ اچھا ہے اور میرے ساتھ وہ اچھا ہے، لہذا وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور میرے ساتھ اس نے کبھی برائی نہیں کی، تو وہ اس لیے مجھے اس سے محبت ہے، اس کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی ذاتی لالچ نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اور پھر اگر کسی کو چھوڑنا ہے تو اسی وجہ سے کہ وہ شخص کہ جس طرح سے ہم کہیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے کسی سے بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز کا ٹائم ہو گیا تو ہم نے اپنی جو محفل کو وہ چھوڑا ہے، تو اس لیے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اللہ کے لیے جو ہے ہم نے جدائی کی اختیار کی ہے، تو ایسے شخص کو بھی دیکھیں اللہ پاک جو ہے وہ عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ نیکسٹ ہے کہ ایسا شخص جسے ایک خوبصورت اور عزت دار عورت بلائے، مطلب عزت دار سے مراد ہے کہ پیاری اور مالدار عورت جو ہے وہ اسے برائی کی طرف بلا رہی ہے اپنی تنہائی میں، لیکن وہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، تو اللہ کو یہ لفظ اتنے پسند ہے، اتنے پسند ہے۔ آج کے دور میں نوجوانوں کی تنہائیاں جو ہیں وہ سب سے مشکل ہو گیا کہ نوجوانوں کی تنہائیاں جو ہیں اس کو محفوظ رکھا جائے۔ آپ یورپ کنٹری جائیں، گھر سے باہر نکلیں، جو لوگ پردیس میں ہیں وہ دیکھیں جگہ جگہ پہ برائیاں ہیں جو کہ کھلے عام ہمیں دعوت دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے موبائل میں بہت سارے اس طرح سے اڈے ہیں، کوئی بھی جو ہے وہ رانگ نمبر سے بات شروع ہوئی اور کہاں تک پہنچ جاتی ہے، تو لیکن اگر آگے سے کوئی شٹ اپ کال دے دے تو اللہ کو کتنا پسند ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نیکسٹ ہے وہ انسان جو صدقہ کرے اس سے درجہ اس درجہ چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ جہاں صدقے کی اہمیت بیان کی گئی، صدقے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جہنم سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے دو، مگر ضرور صدقہ کرو، دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔
ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ کس طرح کے صدقے میں آپ سب سے زیادہ ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس صدقے میں جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کر دو، تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا اور امید ہو، اور اس صدقہ خیرات میں ڈھیل ہونی چاہیے۔ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت تو کہنے لگو کہ فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ تو اب فلاں کا ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ اپنی زندگی میں کوئی صدقہ نہیں دیتے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ بیمار پڑ گئے، اب ہلنے جلنے کے قابل نہیں ہیں، تو پھر کہتے ہیں یہ اس کا، یہ اس کا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب تو وہ ان کا ہو ہی جانا ہے، کیونکہ تو خود اس دنیا سے جا رہا ہے، اب تیرا تو کچھ بھی نہیں ہے، اب ان کا خود ہی ہے۔ لیکن جب تیرے پاس صحت تھی، مال تھا، تب تو نے کیا خرچ کیا، اس چیز کا حساب لیا جائے گا۔ لہذا صدقے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرو، ایک ایسا زمانہ بھی تم پر آنے والا ہے کہ جب ایک شخص اپنے مال کا صدقہ لے کر نکلے گا اور کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں پائے گا۔ یہ جو ہے آج کے دور تک ابھی تک یہ وقت نہیں آیا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صدقہ لیتے بھی ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ نہیں بھی لیتے۔ میں خود اپنے شوہر کے ساتھ ایک دن ہم لوگ باہر رات کے ٹائم گئے، تو اس طرح سے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، بالکل بزرگ تھا، تو میرے شوہر نے انہیں کچھ پیسے دیے کہ یہ صدقہ، تو انہوں نے کہا یہ صدقہ ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ تو اس بوڑھے شخص نے، رات کے 10 بجے ہوئے تھے، تو اس نے منع کر دیا، اس نے کہا یہ لے جاؤ، میں صدقہ نہیں لیتا۔ تو ہم نے کہا خیرات سمجھ کے رکھ لو۔ اس نے کہا نہیں، میں یہ اب نہیں لوں گا۔ تو تب سے لے کر اب تک مجھے وہ بات ٹھٹکتی ہے کہ زندگی میں نے پہلی بار دیکھا تھا کہ کوئی اس طرح سے مانگنے والا بیٹھا ہے اور اس نے دیا ہوا جو ہے وہ صدقہ پیسے واپس کر دیے ہیں۔ لہذا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ عورتوں کو صدقہ کرنے کی خاص تلقین کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لعن طعن کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا۔ لہذا